الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم۔ اللہ پاک کا کرم اور فضل اور احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دے کر ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ پاک نے ہر جگہ رہنمائی فرمائی، بلکہ ایک عظیم تحفہ جسے ہم نماز کہتے ہیں عنایت فرمایا، اور اس عظیم تحفے کے عنایت کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندہ اس سے بات کرے، اور نماز اللہ سے بات ہی تو ہے۔ اللہ تعالی سے بات کرنے کا نام ہی تو نماز ہے۔ بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اسی کا نام نماز ہے کہ جب نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، جس کا مفہوم اور جس کا مطلب آسان سا یہ ہے، اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر پیچھے کی طرف پھینک دیتا ہے، ایسے کر کے پیچھے پھر لاتا ہے آگے۔ وجہ یہ ہے کہ یا اللہ جتنی چیزیں پیچھے ہیں وہ چھوٹی ہیں، اللہ اکبر تو بڑا ہے۔ میرا کاروبار چھوٹا ہے، تو بڑا ہے۔ گھر بار چھوٹا ہے، گھر بار کی حیثیت نہیں، وقعت نہیں، ماں باپ کی حیثیت نہیں، وقعت نہیں، آپ کے سامنے سب سے بڑے آپ ہیں، اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات تو روزانہ 5 وقت ہے، 5 نمازوں میں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے اسباب کو، دکان و مکان کو یہ سب سمجھے ہوئے ہیں کہ بڑا ہے۔ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ تو بڑا، لیکن عمل سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے بات کرنا کون نہیں چاہے گا، یہ ساتھ میں یوں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب نماز نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اسی لیے فرمایا کہ نماز پڑھنے پر جہاں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے نیکیاں ملتی ہیں، نماز کے چھوڑنے پر اللہ پاک کو غصہ بہت آتا ہے۔ نماز کے چھوڑنے کا گناہ ان بڑے بڑے گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے جسے ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ چوری کرنے کا گناہ بے انتہا بڑا، زنا کرنے کا گناہ بے انتہا بڑا، شراب پینے کا گناہ بے انتہا بڑا، اور ان سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا، جسے ہم بہت ہلکے میں لے رہے ہیں۔ کتاب یہ کہتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ ڈالا گویا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا۔ اتنی خطرناک وعید کسی اور عمل پر نہیں آئی اس طرح سے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں نماز آڑ ہے،
نماز کو بیچ میں سے ہٹایا آدمی کفر سے مل جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے، آپ اس سے کیا سمجھے؟ اس لیے کہ آدمی جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز کی یعنی اللہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچیں، انتقال کے وقت میں سارے رشتہ دار بیٹھے ہوں، سارے گھر بار والے بیٹھے ہوں، اس وقت میں سوائے اللہ کے کچھ ہوتا ہے دماغ میں؟ کچھ نہیں آتا دماغ میں۔ اور اگر کسی کے اس وقت بھی اللہ کے علاوہ کچھ دماغ میں ہے تو پھر بد نصیبی کی بھی حد ہے۔ اس وقت تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بس اللہ ہی اللہ، لیکن ذرا وہ اس بات کو سوچے کہ جن رشتہ داروں کی وجہ سے، اس گھر بار کی وجہ سے، اس کاروبار کی وجہ سے اس نے اللہ کو چھوڑ کر رکھا تھا، اب موت کا وقت آیا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ یہ تو ہمیں اب بھی کہنا چاہیے، اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز کفر اور ایمان کے بیچ کی آڑ ہے، اس آڑ کو ہٹا دیا، نماز کو چھوڑ دیا تو آدمی کفر سے مل جاتا ہے، اور یہ بڑی سخت بات ہے۔ روایت کے اندر یوں آتا ہے کہ جب کوئی شخص بے نمازی انتقال کرتا ہے تو جہاں قیامت میں اور بھی عذاب ہونے ہیں، اس کا عذاب، اس کی قبر کے اندر ایک عذاب، 15 عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ایک گنجا سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس سانپ کا نام بھی حدیث پاک میں اور کتابوں میں لکھا ہے، الشجاع الاقرع، یعنی گنجا سانپ، ایسا سانپ کہ جس کی آنکھوں سے اور جس کے منہ سے آگ کے اولے برس رہے ہیں، زبان سے جب وہ بولتا ہے تو ایسی کڑکی ہوتی ہے، ایسا سانپ کہ جس کا ناخن اتنا تیز ہے اور اتنا لمبا ناخن ہے کہ ایک دن تک آدمی اس کے ناخن پر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو صبح چلے گا، شام میں جا کر کے ایک ناخن اس کا مکمل ہوگا۔ الشجاع الاقرع، روایت یہ کہتی ہے اللہ کی طرف سے وہ سانپ اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے نماز چھوڑنے کی وجہ سے ڈستا رہوں، تو نے فجر کی نماز ضائع کی، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک میں اس عذاب کو تجھے دیتا رہوں۔ اس طریقے سے پھنکار مارے گا، انسان کے سر پر لگے گی اور وہ زمین کے اندر 70 ہاتھ دھس جائے گا، پھر دوبارہ سے اسے باہر نکالا جائے گا، پھر اسی طریقے سے مارا جائے گا۔ یہی اس کو عذاب بار بار ہوگا، بار بار ہوگا۔ فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک، ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک، عصر کی چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب کی چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے فجر تک۔ اب سوچو جس نے نمازیں کئی کئی مہینے کئی کئی سال ضائع کی ہوں گی تو وہ عذاب کا سرکولیشن اتنا زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے، کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ ہم دنیا کی غفلت میں پڑھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہونا کچھ۔ میرے بھائیو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے زندگی۔ 60 70 سالہ 100 سالہ زندگی، اس کے بعد جب انتقال ہو جائے گا اللہ کے پاس جائیں گے، اصل زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ میں تمہارے امتحان کے لیے بھیج رہا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد تم میری اطاعت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، اور اطاعت نہیں کرو گے تو پھر فیل ہو جاؤ گے۔ آپ سوچیں موت کے وقت کی اتنی سختی اس کے اوپر ہوتی جس کی کوئی انتہا نہیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی موت ہوتی ہے۔ روایت یہ کہتی کہ اگر اس کو سارے جہاں کا پانی پلا دیا جائے اس وقت میں تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ دنیا کے اندر اس کے بہت سے عذاب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی زندگی میں سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ ہی حضرات میں سے بھی علاقے چھیتر سے میرے پاس آتے ہیں کہ صاحب دعا کر دیجئے، گھر کے اندر بڑی دقت میں ہیں، برکت نام کی چیز نہیں ہے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی 5 وقت کی نماز تو آپ ماشاءاللہ ادا کرتے ہی ہیں، تو جواب اتنا ڈھیلا دیتے ہیں کہ ہاں مل جاتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ملتی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ 2-2.5 کلو میں کہاں ملتی، کون سی دکان پہ ملتی مجھے بتاؤ، کس اسٹور پر ملتی ہے مجھے بتاؤ، کس جگہ ملتی ہے مجھے بتاؤ، کہاں سے آپ نے اس کو خرید رکھا مجھے بتاؤ۔ یہ ملتی نہیں ہے، یہ آ کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ تھوڑی کہ مل جاتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، کہاں مل رہی نماز ایسے؟
یہ غلط جملہ ہے. آپ سوچیں کہ ہم یوں کہہ رہے ہیں مل جاتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، یعنی اللہ سے بات کرنے کا ہاں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں ہم. بتائیے کتنی خطرناک بات کہہ رہے ہیں ہم. میرے بھائیوں، اتنی سخت وعیدیں نماز کے چھوڑنے کے اوپر ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ بے نمازی کا انجام حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ ہوگا. اب سوچیں آپ کہاں ہیں ہم. بے نمازی کا انجام جو ہوگا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اور اس کا حشر کیا ہونا ہے آپ کو پتہ ہے. روایت یہ کہتی ہے قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر کیا ہونا ہے آپ کو پتہ ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ وزیر تھا جو فرعون کا، اس کا نام حامان ہے، اس کے ساتھ ہوگا. یہ تینوں کافر ہیں بڑے بڑے، لہذا ان کے ساتھ میں کسی بے نمازی کا حشر ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے. بھائیو، اس لیے نماز سے غفلت نہ برتو. آنکھ مچتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا ہے، یوں گئے یوں انسان ختم ہو جاتا ہے. ایسے حادثات آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، زندگی ہماری اسی میں گزر رہی ہے کہ ایک انسان کو دیکھا یہاں سے وہاں تک گیا، ابھی ہم نے اسے دیکھا تھا وہ زندہ تھا، اگلے چوک پر جا کر پتہ لگا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. ابھی یہاں جماعت آئی تھی پیچھے، ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے یہاں جماعت آئی تھی، نوجوان لڑکا تھا، ایک امیر صاحب تھے، ان کا بیٹا تھا. مجھے کل شام خبر لگی، گجرات کی ہے وہ جماعت، مجھے کل شام خبر لگی کہ اس کا انتقال ہو گیا حادثے میں. 20 سال کا لڑکا تھا، نوجوان ہٹا کٹا لڑکا. میں اس کے ساتھ یہاں خوب ہم نے مذاقیں کریں، خوب اس سے اچھا خاصا بولے، بڑا بہترین لڑکا تھا. اس کا ارادہ یہ تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ آپ صاحب میرے ابا سے یہ کہو کہ مجھے پڑھنا ہے. شادی بیاہ کرتے رہیں لیکن مجھے جو ہے مولویت پڑھنی ہے. میں نے اس کے ابا سے بات کی، اسی جگہ بیٹھے تھے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، وہ لڑکا یہیں پر کھڑا ہوا تھا. یہاں بیٹھ کر میں نے اس کے ابا سے کہا کہ آپ کے بیٹے کی چاہت یہ ہے کہ آپ اسے پڑھا لینا. اس کے آپ کہنے لگے چلو اس کی اچھا ہے تو ہم اس کے بارے میں رائے مشورہ کر لیں گے. ابھی مجھے کل شام خبر لگی کہ اس کا انتقال ہو گیا حادثے میں. ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ 20 سال کے ہیں تو انتقال نہیں ہوگا، 50 سال کے ہیں تو انتقال نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، نہ چھوٹا بچ رہا ہے، نہ بڑا بچ رہا ہے، نہ جوان بچ رہا ہے، نہ ادھیڑ عمر بچ رہا ہے، وہ بچ رہے ہیں، کوئی نہیں بچے گا. یہاں تو ہر 100 سال میں آپ دیکھیں روٹین چینج ہو جاتا ہے. اس دنیا میں آپ موجود ہیں، اگلے 100 سال میں آپ نہیں ہوں گے، آپ کی جگہ کوئی اور ہوگا، میری جگہ کوئی اور ہوگا. بات صحیح ہے غلط، لیکن یہ سوچ وچار ہونے کے باوجود بھی ہم نمازوں سے دور ہیں. ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت زیادہ خطرناک روایت ہے کہ بے نمازی کو اللہ رب العزت کے حضور میں پیش کیا جائے گا، کالے خنزیر کی شکل میں پیش کیا جائے گا. مثل الخنزیر سود، یہ روایت کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یبعث اللہ یوم القیامہ، اللہ اسے اٹھائے گا قیامت کے دن. مثل الخنزیر سود، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھائے گا. ہم نے نماز کو کھیل بنا دیا، ہم نے نماز کو جو ہے یہ سمجھ لیا کہ پڑھو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو تو کوئی بات نہیں. نہ میرے بھائیوں، نماز کا چھوڑ دینا اتنا سخت گناہ کہ اس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے. آپ بتائیے کہ جہنم کی آگ تو بہت دور کی بات ہے، اگر کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر لیں گے 2,88,00,000 برس ایک نماز کے چھوڑنے پر، اور جتنی نماز چھوٹی اس کا حساب لگانا، تو اگر کبھی دل میں خیال آئے کہ دیکھا جائے گا تو دیکھ لینا، ایک انگارہ ہاتھ پر اس طرح سے رکھ لینا. اگر اس انگارے کو تم 2-4 سال تک کر کے دیکھ لو، 1 منٹ برداشت نہیں ہوگا. تو جو انسان جس کو ایک انگارہ برداشت نہیں ہوتا 1 منٹ، میں یوں کہوں انگارہ چھوڑو، دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ. اب تو ویسے موسم گرمی کا چل رہا ہے، ذرا دھوپ میں کھڑے ہو کر کے دیکھو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یوں جو ہے دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر کے دیکھ لو. اگر یہ برداشت ہو رہا ہے تو بتانا مجھ سے آ کر کے. نہیں ہوگا برداشت، نہ ہم سے، نہ آپ سے، نہ کسی اور سے. یہاں کا انگارہ برداشت نہیں ہوتا، اور ہم پنگا لے رہے ہیں اس بات کا کہ نہیں بھائی جہنم کی آپ کو دیکھ لیں گے. کچھ لوگ تو اپنی زبان پر اتنی بدتمیزی کے دیکھا جائے گا، کیا لیں گے جی آپ؟ جب انتقال ہوگا ملک الموت آئے گا دیکھ لیں گے آپ اسے، جب وہ قہر کے اندر آئے گا دیکھ لیں گے آپ اسے، انتقال ہو جائے گا دیکھ لیں گے آپ اسے، قبر کے اندر جائیں گے دیکھ لیں گے آپ اسے، سانپ مسلط ہوگا دیکھ لیں گے آپ اسے. کتنے خطرناک، فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے دیکھ لیں گے آپ اسے.
کیا اوقات ہے ہماری؟ کیوں کہتے ہیں دیکھا جائے گا؟ کیا ہے ہماری اوقات بتائیے آپ۔ ذرا سی کوئی پتھر اوپر سے گر انسان جو ہے ڈیر ہو جاتا اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں گے۔ میدان محشر قائم ہوگا، اللہ رب العزت کے حضور میں پیشی ہوگی، کیا ہوگا وہاں پر؟ کس چیز کو دیکھ لیں گے آپ؟ کوئی کچھ نہیں دیکھ پائے گا۔ ہاں یہاں دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اللہ سے توبہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، معافی مانگ کر دیکھ سکتے ہیں، جتنی نمازیں چھوڑی ہیں واپس جو ہے ان کو عمر قضا کے نام سے پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جو کام دیکھنے کے وہ تو ہم کر نہیں رہے، اور جس کو ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں دیکھ لیں گے۔ میرے بھائیو اس لیے اس چیز سے بچو انشاءاللہ۔ نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کہیں یوں کہہ دیا ہم نے انشاءاللہ کہیں قبول نہ ہو جائے معاملہ۔ ارے پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھ لی۔